بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، سعودی عرب کی جوازات نے کچھ اہم اپڈیٹس جاری کی ہیں اقامہ ایکسپائری کے بارے میں، فائنل ایگزٹ کے بارے میں، خروج نہائی کے بارے میں اور حروب کے بارے میں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دھیان سے دیکھیے۔ ناظرین، خبروں کی اہم ڈسکشن جاری رہے گی۔ نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا، کائنڈلی وہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا ہم سب پر لازمی ہے۔ ورکر اور کمپنی کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں، ان سب سے آگاہی ضروری ہے۔ ناظرین، ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ فیملی کا 1 ماہ پہلے فائنل ایگزٹ لگایا تھا، اب ارادہ ملتوی کر دیا، کینسل کیسے ہوگا؟ اس بارے میں ہم نے جوازات سے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ خروج نہائی ویزا حاصل کرنے کے بعد 60 دن کی مہلت ہوتی ہے۔ اس دوران اگر ویزا استعمال نہیں کیا گیا تو اسے مقررہ مدت کے اندر کینسل کرانا ضروری ہوتا ہے۔ خروج نہائی ویزا حاصل کرنے کے بعد اگر مقررہ مدت کے دوران اسے کینسل نہ کرایا جائے تو 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی دوران اگر اقامہ ایکسپائر ہو جائے تو وہ اس وقت تک تجدید نہیں رینیو نہیں ہوتا جب تک جرمانہ فائن ادا کر کے خروج نہائی فائنل ایگزٹ کینسل نہ کرایا جائے۔ جرمانے کی ادائیگی اور خروج نہائی فائنل ایگزٹ کینسل کرانے کے بعد ہی اقامہ تجدید کرایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ایک اور بھائی نے سوال کیا تھا کہ ٹریفک چالان کی موجودگی کی وجہ سے اقامہ تجدید ہو سکتا ہے، ان کا کہنا تھا کہ ان کے اوپر گرامہ فائن ہے ٹریفک ویولیشن کا، تو اس کے ہوتے ہوئے ان کا اقامہ رینیو تجدید کیا جا سکتا ہے۔ اس پر جوازات کا کہنا تھا کہ اقامے کی تجدید کے لیے ضروری ہے کہ سسٹم میں درخواست گزار پر کسی قسم کا چالان رجسٹر نہ ہو، اس کے اوپر کسی قسم کی ٹریفک ویولیشن نہ ہو۔ چالان ہونے کی صورت میں اقامہ تجدید نہیں کیا جا سکتا، پہلے تمام چالان ادا کیے جائیں، بعد ازاں اقامہ تجدید کرنا ممکن ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ ٹریفک کی خلاف ورزیوں پر ہونے والے چالان یا دیگر خلاف ورزیوں پر عائد کیے جانے والے جرمانوں کی موجودگی میں سرکاری معاملات نہیں نپٹائے جا سکتے۔ معاملات نپٹانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام واجبات ادا کیے جائیں۔ ایک اور بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا تھا کہ اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے، کفیل نے تجدید نہیں کرایا، ابھی تک فلائٹس بند ہیں۔ جوازات کا کہنا ہے کہ اقامے کی تجدید کفیل کی ذمہ ہوتی ہے۔ اسپانسر کفیل سے کسی بھی معاملے میں اختلاف کی صورت میں وزارت افرادی قوت کے پورٹل پر موجود خلافات العمالیہ لیبر تنازعات سے رجوع کیا جائے۔ ناظرین، خیال رہے کہ متاثرہ ممالک جہاں کرونا کی دوسری لہر کے باعث سعودی حکومت کی جانب سے 2 فروری 2021 سے مسافروں کے آنے پر پابندی عائد کی گئی ہے، ایوان شاہی نے 31 جولائی 2021 تک غیر ملکیوں کے اقامے اور خروج عہدہ ایگزٹ اینڈ ری انٹری کی مدت میں مفت توسیع کا اعلان کیا ہوا ہے۔ مفت توسیع کے احکامات پر عمل درآمد سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن اور نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کے تعاون سے جاری ہے۔ جوازات کا کہنا ہے کہ تارکین کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں مفت توسیع مرحلہ وار طریقے سے کی جا رہی ہے۔ ناظرین، مزید اس بارے میں ہے کہ سعودی وزارت داخلہ نے موجودہ کورونا کی صورتحال کے پیش نظر اقاموں اور ایگزٹ اینڈ ری انٹری کی مدت میں اختیاری توسیع کا بھی آپشن فراہم کیا ہوا ہے، آپ خود سے بھی اپنی ایگزٹ اینڈ ری انٹری کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں، جس کے ذریعے فیس ادا کرنے کے بعد مقررہ مدت تک کے لیے توسیع کی سہولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس زمرے میں نہیں آتے جو 2 فروری 2021 سے مسافر پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش گئے ہوئے ہیں اور واپس سعودی عربیہ ابھی تک نہیں آ پائے،
ان سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ایگزٹ اینڈ ری انٹری کو ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں۔ حکومت نے اس کا بھی آپشن فراہم کیا ہوا ہے جس کے ذریعے فیس ادا کرنے کے بعد مقررہ مدت تک کے لیے توسیع کی سہولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، اس امر کا بھی خیال رکھیں کہ وہ افراد جن کے کفیلوں نے انہیں خروج و لم ید یعنی جا کر واپس نہ آنے والوں کی کیٹیگری میں شامل کر دیا ہے یعنی بین کر دیا ہے اور ان کے واجبات باقی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سفارت خانے یا قونصلیٹ کے ذریعے وزارت افرادی قوت کو اپنا کیس ارسال کریں تاکہ ان پر 3 سال والی پابندی عائد نہ ہو۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا نیا نیوز چینل ریئلٹی نیوز ٹائم لانچ ہو چکا ہے۔ ڈسکرپشن میں میں نے اس چینل کا لنک چھوڑ دیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن بھی اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے سعودی عرب میں رونما ہونے والی خاص تبدیلیاں اور ان کی اپڈیٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ بلیٹن میں ملتے ہیں خاص اور معلوماتی خبر کے ساتھ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔